اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں آپ کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات بیان کر رہا تھا جس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمیں 24 گھنٹے ہر وقت ان کے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی اور ان کے حکم کا انکار نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، جو حکم ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ ہمارے جو نبی ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہیں وہ معصوم ہیں، وہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، دیکھیں کچھ آیات ہوتی ہیں وہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں جو آپ کو آیات بتا رہا ہوں وہ بالکل ان کا صاف صاف ترجمہ ہے، اس کے اندر کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، آیت نمبر سپارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم ہے، آیت نمبر 3-4۔ اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ بالکل ہمیں آیت صاف بتا رہی ہے کہ ہمارا نبی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، ان کے اوپر وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر وہ وہی ہمیں بتا دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو حکم دیتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں حکم بتا دیتے ہیں۔ ان کے کچھ احکام جو ہیں وہ قرآن پاک کی شکل اختیار کر گئے اور کچھ ان کے جو ہیں وہ احادیث کی شکل اختیار کر گئے۔ دونوں جو ہیں وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے۔ جو احادیث ہے وہ بھی اللہ کی کلام ہے اور جو قرآن پاک ہے وہ بھی اللہ کی کلام ہے۔ تو ہمیں دونوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نعوذ باللہ حدیث کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، اور اگر ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم مسلمان تب رہیں گے کہ ہم قرآن پاک کو بھی مانیں اور احادیث کو بھی مانیں اور ان کے اوپر ان کا انکار نہ کریں۔ اگر ہم نے مسلمان رہنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم گناہگار ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں تو ہم وہ گناہگاروں میں شامل ہوں گے، ہم کافروں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو بھی میں پہلے بھی اپنی بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دے دیا کہ شراب حرام ہے، اب قیامت تک وہ حرام رہے گی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بھی مل کر اس حکم کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ایک اللہ تعالیٰ کی چیز نے حلال کر دی ہے تو وہ قیامت تک حلال رہے گی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں چاہے وہ مل کر اس کو حرام کریں تو وہ حرام نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اراد کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں کچھ ایسے حکم ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے دیے تھے لیکن بعد میں ان حکم کو ختم کر دیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسری آیت نازل کی اور پہلے والے حکم کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا، اور وہ نیکسٹ حکم جو ہے وہ جاری کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون ہے۔ تو ہمیں یہ قانون جو ہے، اگر 2-3 چیزیں ہم باتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی میں آپ کو بات کروں گا وہ بہت آپ کو آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو وحدہ لا شریک رب ہے، عادل ہے، رحمان الرحیم ہے، اس کا کوئی ماں باپ، کوئی جسم، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جاتی ہے۔ ہمارا اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ صرف یہی ہے کہ اگر ہمارے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معصوم جان لیں اور ان کے ہر حکم کو وہ اس کے اوپر عمل کرنا سمجھ لیں، وہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، اسی طریقے سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اس کے اوپر بھی ہمارا عمل کرنا اسی طرح واجب ہے۔ تو پھر بالکل بہت ہی آسانی سے جو ہے آپ کے دماغ میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی جائیں گی جو ہمارے علماء کبھی کبھار آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کچھ نہ کچھ تو مسئلے مسائل ہوئے ہیں نا، کہ جس کی وجہ سے اب جو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان
اصل میں جو چیزیں میں نے آپ کی سیاستہ سے بیان کرنی ہے، اس سے پہلے میں ویڈیو اس لیے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں اگر میں یکدم بیان کرتا تو آپ کو جو ہے نا یکدم آپ غصے میں آ جاتے، تو پھر آپ پریشانی ہو جاتی. اس لیے میں نے اپنے اہل تشیع بھائیوں کی بھی خدمت میں عرض کی اور التماس کیا کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر ایسی چیزیں نہ لکھیں جس سے جو ہے ہمارے اہل سنت بھائی قبول یکدم نہ کریں، بلکہ اگر آپ نے کسی چیز کا حوالہ دینا ہے تو صرف آپ وہ واقعہ لکھیں اور اس کے بعد کتاب کا نام لکھیں، صفحہ نمبر پیج لکھیں اور ریکویسٹ کریں کہ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ اپنی کتاب سے پڑھیں اور تحقیق کریں اور بتائیں کہ یہ کیا واقعہ ہے. اگر آپ ان سے پیار بھرے الفاظ میں یہ میسج کریں گے تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گی بھی اور اس کا جو ایک اچھا رد عمل ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، دور نہیں ہوں گے. دوسرا دیکھیں، میری بہت سے علماء اہل سنت سے بحث ہوئی ہے، وہ یعنی کہ ایک عجیب بات ہے نا. دیکھیں فتنہ جو ہے، جو بھی شخص فتنہ برپا کرے گا، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، اس کے بارے میں قرآن پاک سخت الفاظ کی جو ہے نا بیان کر رہا ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے فتنہ ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، انسانیت کو آپس میں لڑانا سب سے بڑا گناہ جو ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی فتنہ برپا کرتا ہے وہ یعنی کہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اب اگر دیکھیں ایک چیز مجھے معلوم ہے بھائی، یہ جو چیز ہے یہ اس طریقے سے ہے، تو بہتر ہے نا کہ میں اگر اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سچے طریقے سے واقعے کو بیان کروں، اپنی طرف سے کوئی اس میں یعنی کہ رد و بدل نہ کروں. تو پھر جو ہے میں وہ فتنہ نہیں برپا کر رہا. اگر میں اس میں رد و بدل کرتا ہوں تو میں یہ فتنے کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد دیکھیں، اگر مجھے چیز معلوم ہی نہیں ہے، میں نے کسی سے سنی ہے اور پھر میں نے ویسے ہی آگے بیان کر دیا ہے، تو یہ بھی گناہوں میں شامل ہے. جو بھی آپ بات سنیں اس کے اوپر آپ تحقیق کریں. جب آپ کی تحقیق ہو جائے، آپ کو 100% یقین ہو کہ بھائی اب جو میں چیز بیان کرنے لگا ہوں یہ چیز 100% درست ہے، اور میں نے ایک اچھے علماء، 2-3 اچھے جو علماء ہیں جن کے اوپر بندے کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ بندے جھوٹ نہیں بولیں گے، ان سے پوچھیے تو پھر آپ بیان کریں تو اس میں زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. ایک مولوی نے بات اس نے کسی سنی تو وہ آگے بیان کر دی، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے مسئلے مسائل بن رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک دفعہ کہ میری اہل سنت بھائی ہیں، ان سے بحث ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے جی نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے انہوں نے ہر طریقے سے نماز پڑھی ہے. میں نے کہا خدا اور رسول کا واسطہ ہے تمہیں، تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. یہ تو تم نے ایسی بات، اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہو رہی ہے کہ بھائی نعوذ باللہ انہوں نے ہر طریقے سے نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کو دیکھیں آپ غور سے سوچیں، جو یہ میں بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس کی آپ تائید کریں گے. اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ جتنا ہی جب فساد برپا ہے، کوئی مسلمان ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کسی نے سینے کے اوپر باندھے ہوئے، کسی نے پیٹ کے اوپر باندھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سارا فساد جو ہے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنا کے گئی ہے. اگر وہ ایک طریقے سے نماز پڑھ جاتے تو ہم تمام مسلمان جو ہیں ایک طریقے سے نماز پڑھتے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے میری اس بات کی تائید کریں گے. نہیں، انہوں نے ایک طریقے سے نماز پڑھی ہے، چاہے انہوں نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، چاہے انہوں نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہے، چاہے انہوں نے ہاتھ سینے سے باندھے ہیں، نماز انہوں نے ایک طریقے سے پڑھی ہے. اب ہم جو ہے اگر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار میں امریکہ چلا جاؤں، وہاں میرا بزنس اچھا ہوگا، وہاں میری مہینے کی تنخواہ جو ہے $3-4 ہوگی اور میں اچھی زندگی گزاروں گا، میرے بچے پڑھ سکیں گے، میری جو فیوچر ہے وہ اچھا ہوگا. جب ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے تو ہم کہتے نہیں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا ہے. اس وقت ہم اپنا عقل استعمال نہیں کرتے، اس وقت ہم مولویوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، خدا را آپ خود جو ہیں تحقیق کریں، اپنی کتابیں پڑھیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ آپ ترجمے کے ساتھ ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیا کریں. آپ کے 5 یا 10 منٹ لگیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تحقیق کروں اور وہ فرقہ تلاش کروں جو جنت میں جائے گا، تو دن میں صرف آپ ایک بار اپنا قرآن جو آپ کے علماء کا جس ترجمہ کیا وہ آپ پڑھ لیا کریں. ایک صفحہ جو ہے ڈیلی پڑھیں، اور پھر جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ معصوم ہے،
انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور ان کا حکم ماننا ہمارے اوپر واجب ہے. جو بھی بندہ انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہے. جب یہ آپ کو 3-4 باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ پھر وہ جو فرقہ ہے جو فرقہ ناجی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ آپ چند مہینوں کے اندر اندر آپ تلاش کر لیں گے. تو میں نے تو آپ کی آسانی کے لیے یہ آپ کو 3-4 میں نے آیتیں بتا دی ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو یہ آیت پڑھیں اور دیکھیں کہ واقعی میں نے یہ ترجمہ ٹھیک پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اس کی اطاعت کرو. میں ایک دفعہ پھر وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. سپارہ نمبر 3 ہے, آیت نمبر 31 ہے. آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے نبی سے کہہ رہی ہے کہ آپ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر پھر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں آیت پارہ نمبر 27 ہے, سورہ نجم ہے, آیت نمبر 3-4. اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے. یہ 2 آیتیں پڑھ لیں آپ کا سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور امید ہے کہ آپ میری باتیں دھیان سے اور ایک اچھے انداز سے پیار سے سن رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے, خدا حافظ.